بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ KPK ایجوکیشن ٹی وی کی طرف سے جو سلسلہ ہم نے جغرافیے بکس کا شروع کیا تھا، تو پہلے ویڈیو میں ہم نے چھٹی جماعت کی جغرافیے کی کتاب کا انٹروڈکشن پیش کیا تھا، لیکن آج ہم ایک چیپٹر کا آغاز کریں گے اس میں، اور اس کو آپ کے ساتھ اس طرح شیئر کریں گے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، تو بطور ایک ٹیوٹر کے آپ کی یہ ویڈیو ہیلپ کریں۔ تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ ابواب اور اس کا ایک سرسری تعارف جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ آج ہم ان میں سے باب نمبر 1، باب نمبر 2، 3 اور 4 چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بعد میں کرتے ہیں۔ ان میں سب سے جو زیادہ اہم ہے وہ باب نمبر 5 ہے، زمین کے اہم خد و خال۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں اہم ہے، یا ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں جو خاکہ بنے گا زمین کے متعلق، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دوسرے چیپٹرز پڑھیں گے تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم آغاز کرتے ہیں باب نمبر 5 سے، زمین کے اہم خد و خال۔ تو یہ آپ کا چیپٹر ہے، زمین کے خد و خال۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ زمین کی جو ظاہری شکل و صورت ہے، اس کی جو نشیب و فراز ہیں، زمین کو ہم دیکھتے ہیں تو جس شکل میں ہمیں یہ دکھائی دے رہی ہیں، تو انہیں نشیب و فراز اور اس کی اس شکل کو زمین کے خد و خال کہتے ہیں۔ زمین کے اہم خد و خال یعنی میجر لینڈ فیچرز۔ فیچرز مینز خد و خال، لینڈ مینز زمین، اور میجر مینز بڑے بڑے یا جو زیادہ اہم ہے۔ تو زیادہ اہم اور بڑے بڑے زمین کے خد و خال یا شکل و صورت یا اس کے حصے۔ تو اس باب میں آپ پڑھیں گے پہاڑ کی تعریف، ڈیفینیشن آف ماؤنٹینز، کہ پہاڑ کسے کہتے ہیں، پہاڑوں کی بناوٹ کا عمل، پہاڑ کس طرح بنتے ہیں، بناوٹ بننا، اس کا عمل کیسے ہوتا ہے، یعنی وہ عمل کہ اس کے ہونے سے پہاڑ وجود میں آ جاتا ہے، پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اس عمل جس کو انگلش میں پروسیس کہتے ہیں، فارمیشن، پروسیس آف فارمیشن آف ماؤنٹینز، پہاڑوں کے بننے کا عمل، پروسیس عمل کو کہتے ہیں، مرحلے کو بھی کہتے ہیں۔ تو جس مرحلے میں، جس عمل کے نتیجے میں ماؤنٹینز جو ہیں اس کی فارمیشن ہوتی ہے، یعنی بنتے ہیں، تو اس کو ڈسکس کریں گے اسی چیپٹر میں۔ پہاڑوں کی اقسام ہے، ٹائپس آف ماؤنٹینز ہیں، کہ کتنے قسم کے پہاڑ پائے جاتے ہیں زمین پر، سطح مرتفع کی تعریف، ڈیفینیشن آف پلیٹیو، سطح مرتفع کی اقسام، ٹائپس آف پلیٹیو، میدان کی تعریف کہ میدان کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن آف پلین، اور میدانوں کی مختلف اقسام جو ہے یہ آپ کے سامنے ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ تو جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اس کتاب کا جو ہے ہر جملہ شیئر کروں گا، اس کی وضاحت کروں گا جہاں جہاں ضرورت ہوگی، اور آپ کو گھر بیٹھے جو ہے یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے تعارف کا عنوان ادھر دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد جو فیچرز ہے، لینڈ فیچرز، پہاڑ، میدان وغیرہ۔
تو یہ کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں، اور اگر آپ کے سامنے یہ کتاب ہے پھر بھی آپ جو ہے نا اسے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ادھر آپ اسے پڑھیں۔ زمین کا اوپر والا ٹھوس حصہ، زمین کے اوپر یعنی زمین کے 3 سطح ہیں، ان کے 3 لیئرز ہیں۔ اس کا جو سب سے اوپر والا لیئر ہے، اوپر والا ہول ہے، وہ ٹھوس ہے، مایا نہیں ہے جس پر ہم چلتے ہیں اور ہم موجود ہیں، آباد ہیں۔ تو زمین کا یہ اوپر والا ٹھوس حصہ جس پر انسان آباد ہے، اس کو انگلش میں ارتھ کرسٹ کہتے ہیں، اور اردو میں قشر ارض کہتے ہیں۔ قشر ارض، ارتھ کرسٹ۔ قشر ارض میں مختلف حرکات پیدا ہوتی رہتی ہیں، مختلف حرکات پیدا ہوتی رہتی ہیں، یعنی جس زمین کے حصے پر ہم رہ رہے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کے اندر حرکات پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ اچانک پیدا ہوتی ہیں، مثلا زلزلہ۔ اگر اسی زمین پر جس پر ہم چلتے ہیں، آباد ہیں، اس کے اندر اچانک کوئی حرکت پیدا ہو جائے تو آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا زلزلے کی شکل میں۔ اور کچھ حرکات آہستہ ہوتی ہیں، ایسی آہستہ جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، یعنی زمین کے اندر جس حصے پر ہم ہیں، اس کے اندر اندرونی حصے میں، اس کے اندر جا کر حرکات تو پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنی آہستہ ہوتی ہیں کہ وہ ہم محسوس نہیں کرتے، جبکہ وہ جاری رہتے ہیں وہ حرکات۔ کہیں پر زمین ابھر رہی ہے اور کہیں پر دھنس رہی ہے، یعنی وہ حرکات کیسی حرکات ہیں جو آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا؟ وہ یہ حرکات ہے کہ کہیں کہیں زمین کے اس حصے جس پر ہم موجود ہیں، یہ زمین ابھر رہی ہے، اور اس کے کچھ حصے جو ہے یہی زمین وہاں پر یہ دھنس رہی ہے، اندر کی طرف دھنستی ہے، اندر کی طرف جاتی ہے، اور کہیں پر دھنس رہی ہے۔ یہ حرکات بہت آہستہ اور تدریجی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ بہت لمبے عرصے تک جاری رہتی ہیں، اس لیے قشر ارض پر بڑی بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں۔ یہ جو دوسری قسم کی حرکت بتائی گئیں کہ وہ آہستہ ہوتی ہیں، اچانک نہیں ہوتی، تو یہ آہستہ یعنی تدریجی، درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ یہ حرکات آتی ہیں، اس لیے اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ لمبے عرصے تک اس طرح مسلسل جاری رہتے ہیں، یہ رکتے نہیں ہیں۔ اس لیے یعنی زمین کے اوپر ہی حصے پر کرسٹ جسے ہم کہتے ہیں، قشر ارض کہتے ہیں، اس قشر ارض پر بڑی بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تبدیلیاں جب آتی ہیں اور بڑی بڑی ہوں تو اس کے نتیجے میں کچھ تو پیدا ہوگا، کہیں زمین میں شکنیں پیدا ہوتی ہیں اور کہیں دراڑیں یا شگاف پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ان تبدیلیوں کے اثرات یہ ہیں کہ زمین پر شکنیں پیدا ہوتی ہیں، جس طرح ہم کسی کپڑے کو اس طرح دونوں طرف سے اس پر دباؤ ڈالتے ہیں اور یہ اندر سے درمیان میں سے اوپر اٹھتے ہیں، ابھر آتے ہیں، اور اس میں مختلف شکنیں پیدا ہوتی ہیں، لائنیں پیدا ہوتی ہیں، تو زمین میں اسی طرح ان حرکات کی وجہ سے کچھ شکنیں پیدا ہوتی ہیں کہیں کہیں، اور کہیں پر دراڑیں اور شگاف پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، ابھی نظر آ رہا ہے۔ یہ حرکات بہت آہستہ اور تدریجی ہوتی ہیں،
لیکن چونکہ لمبے عرصے تک جاری رہتی ہیں اس لیے کش ارض پر بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ کہیں زمین میں شکنیں پیدا ہوتی ہیں اور کہیں دراڑیں یا شگاف یعنی سوراخ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لمبائی میں بھی ہوتے ہیں اور چوڑائی میں بھی ہوتے ہیں۔ دراڑ شگاف کو کہتے ہیں، سوراخ کو کہتے ہیں جہاں زمین ٹوٹ جائے۔ تو کش ارض کی ان حرکات کی وجہ سے سطح زمین کے نمایاں خط و خال اور نشیب و فراز بنتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر یعنی کش ارض پر ہم رہ رہے ہیں، ان کی یہ حرکات جو ہے اس کی وجہ سے نمایاں خط و خال زمین کی ایک خاص شکل و صورت بنتی ہے اور نشیب و فراز یعنی اونچ نیچ پیدا ہوتے ہیں زمین میں۔ ظاہری بات ہے کہ جب دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، شگاف پیدا ہوتے ہیں، جس طرح زمین جو ہے دیوار جو ہے وہ اگر کسی وجہ سے ٹوٹ جائے درمیان میں سے تو اس کے 2 حصے یا 3 حصے بن جاتے ہیں اور اس کا ایک حصہ اور دوسرے حصے میں جو ہے سوراخ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح زمین بھی جب ٹوٹتی ہے، اس کا اوپر والا کش ارض کرس جو ہے تو اس میں شگافیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جب شکنیں پیدا ہوتی ہیں اور نشیب و فراز بنتے ہیں تو یہ اس کے نمایاں خد و خال ہیں۔ ان نمایاں خد و خال میں پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی ان حرکات کی وجہ سے جو نشیب و فراز بنتے ہیں زمین پر وہ کس صورت میں ظاہر ہوتے ہیں؟ پہاڑوں کی صورت میں، سطح مرتفع کی صورت میں اور میدان وغیرہ کے صورت میں، جن کی تفصیل اب ہم نیچے پڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل ہیں یعنی نیچے ہیں۔ پہاڑ یعنی مونٹین سب سے پہلے تو پہاڑ سطح زمین کے ایسے حصے کو کہتے ہیں جو ارد گرد کی سطح سے کافی بلند ہو اور اس کی سطح ڈھلانی ہو۔ زمین کا ایسا حصہ، یعنی آپ زمین پر ادھر ادھر جاتے ہیں اور اگر آپ کو پہاڑ دکھائی دیں تو یہ زمین کا وہی حصہ ہوگا جو اس پہاڑ کے علاوہ جو آس پاس کی زمین ہے اس کی نسبت یہ بہت زیادہ اونچا ہوگا، کافی بلند ہوگا یہ حصہ۔ یہ بھی زمین ہی کا حصہ ہے، یہ بھی زمین ہی ہے، لیکن یہ صرف بلند ہے اور بہت زیادہ بلند ہے بنسبت دوسرے حصوں کے۔ اور اس کی جو سطح ہے اس کی شکل کیا ہوگی؟ ڈھلانی ہوگی، یعنی سلوپ کی شکل میں ہوگا۔ یہ دیکھو، یہ زمین کا حصہ ہے، سطح ہے، لیکن بہت بلند ہے۔ آس پاس کے یہ دیکھو ان جگہوں کی نسبت، اس سطح کی نسبت یہ بہت زیادہ کافی بلند ہے، اونچا ہے، اور اس کی سطح جو ہے ڈھلانی ہے، سلوپ میں ہے۔ دیکھو چاروں طرف اس کے ارد گرد یہ کیا ہے؟ سلوپ ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ کہتے ہیں۔ زیادہ بلندی والے خد و خال پہاڑ کہلاتے ہیں، ماؤنٹینس، جبکہ کم بلند جو خد و خال ہیں وہ پہاڑیاں، انگلش میں اسے ہلس کہتے ہیں، یعنی وہ پہاڑیاں کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ زمین کے وہ حصے جو بلند ہو اور کافی زیادہ بلند ہو پہاڑ کہلاتے ہیں۔ اگر کم بلند ہے آس پاس کے ماحول، آس پاس کے جو ہے نا دوسری زمینی سطحوں کے نسبت، تو اسے ہلس کہتے ہیں، پہاڑیاں کہتے ہیں۔ عرف عام میں تو ہم اسے بھی پہاڑ کہتے ہیں، لیکن جو کم بلندی والے ہیں ان کو ہم پھر پہاڑ، ماؤنٹین کی ڈیفینیشن میں نہیں لاتے، اسے ہم پہاڑیاں کہتے ہیں، ہلس کہتے ہیں انگلش میں۔ اب ہمارے ہاں دوسرا صفحہ جو ہے پہاڑوں کی اقسام، ٹائپس آف ماؤنٹین، وہ میں آپ کے سامنے پہاڑوں کی اقسام، ٹائپس آف ماؤنٹینس کہ کتنے اقسام کے پہاڑ پائے جاتے ہیں، اور وہ بھی بناوٹ کے لحاظ سے۔ پہاڑوں کی اقسام کہتے ہیں کہ بناوٹ کے لحاظ سے پہاڑوں کی مندرجہ ذیل اقسام ہے۔ نمبر 1، شکنی پہاڑ۔ شکن دراصل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کسی چرپائی پر کپڑا ڈالتے ہیں، بچھاتے ہیں،
اور اس پر ہم بیٹھتے ہیں، جو ہی ہم اٹھتے ہیں تو اس میں شکنیں پڑی ہوتی ہیں. پہلے یہ ٹائٹ قسم کا بچھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو شکن کہتے ہیں. یعنی سطح جب ہموار نہ ہو، اوپر نیچے ہو، تو خواہ وہ کسی چادر کا ہو، کسی کپڑے کا ہو یا زمین کا ہو، تو اس کو شکن کہتے ہیں. تو جو پہاڑ اس طرح ہے کہ وہ شکنوں اور خم کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اس کو شکنی پہاڑ کہتے ہیں، یعنی فولڈ ماؤنٹینز. جب زمین کے اندر کسی مقام پر دونوں طرف کسی بھی وجہ سے دباؤ پڑتا ہے تو اس مقام کے اوپر کی تہوں میں خم پڑ جاتے ہیں اور وہ اوپر کی طرف اٹھنے لگتے ہیں. ان اٹھے ہوئے خمدار تہوں کو شکنی پہاڑ یعنی فولڈ ماؤنٹینز کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ زمین کے اندر کسی مقام پر، یعنی کوئی بھی علاقہ ہے، خواہ بنو ہے، ڈومیل ہے، کے پی کے ہے، پنجاب ہے، کوئی دوسرا ملک ہے، تو کسی بھی مقام پر اوپری سطح پر اگر آپ کھڑے ہیں اور اس جگہ سے کچھ فاصلے پر زمین کے اندر دونوں طرف، یعنی ایک سائڈ سے بھی دوسری سائڈ سے بھی کسی بھی وجہ سے دباؤ پڑے تو اس مقام کے اوپر کی جو تہہ ہے جس پر ہم بھی چلتے ہیں اس میں خم آ جاتے ہیں، خم پڑ جاتے ہیں، شکن پڑ جاتے ہیں. اسے ہم جھریاں بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اوپر کی طرف اٹھنے لگتے ہیں. یعنی اوپر کی جو سطحیں ہیں وہ اوپر اٹھتے ہیں. ان اٹھے ہوئے خمدار تہوں کو شکنی پہاڑ یعنی فولڈ ماؤنٹینز کہتے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ یہ جو پہاڑ ہیں فولڈ ماؤنٹین یہ کیسے بنتے ہیں. تفصیل کے لیے انہوں نے اگزامپل دیا ہوا ہے. یہ ایک کپڑا ہے، یہ دونوں ہاتھ ہیں، تو اس سائڈ سے بھی دباؤ ڈال رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس ڈائریکشن میں دباؤ ڈال رہا ہے. تو دونوں طرف سے جب اس کی ڈائریکشن ادھر ہے دباؤ کی اور اس کی ادھر ہے، تو نتیجے کے طور پر کپڑے میں کیا ہے، شکن آ رہے ہیں، فولڈز آ رہے ہیں، خم پڑ رہے ہیں. تو اس کی یہ تہیں جو ہیں اوپر اٹھ رہی ہیں. اب یہ ملاحظہ کریں آپ کہ یہ کسی بھی مقام پر جو ہے کیا ہے، ادھر سے دباؤ پڑ رہا ہے اور یہ بھی زمین کی ایک سطح ہے، یہ اوپر والا کرسٹ ہے، تو اس پر اس ڈائریکشن میں دباؤ پڑ رہا ہے. نتیجے کے طور پر یہاں پر خم پیدا ہو رہے ہیں، شکن پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں زمین پر یہ شکن کہ یہ بہت بلند و بالا پہاڑوں کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے. کچھ کم بلند بھی ہوں گے لیکن عام سطح سے یہ کافی بلند ہوتے ہیں. تو فولڈ ماؤنٹین جو ہے وہ اس وجہ سے بنتے ہیں. دنیا میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. شکنی پہاڑوں کے سلسلے بہت سے ممالک میں پائے جاتے ہیں، صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا کے دوسرے براعظموں اور ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں. ان کی بہترین مثالیں جو ہے آپ کی سمجھ کے لیے وہ پاکستان میں کوہ کراکرم کے پہاڑی سلسلے، کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ اور کوہ ہمالیہ ہیں. ان پہاڑوں کو، ان شکنی پہاڑوں کو، فولڈ ماؤنٹینز کو لفدار پہاڑ بھی کہتے ہیں اردو میں. نمبر 2، شگافی پہاڑ، فالٹ ماؤنٹینز. اس کو فالٹ بلاک ماؤنٹینز بھی کہتے ہیں. یہ پہاڑ دراصل کشیئرز یعنی ارتھ کرسٹ میں موجود جو شگاف ہیں، موجود شگافوں یا دراڑوں یعنی فالٹس کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. اگر زمین کی حرکات کی وجہ سے شگافوں کے دو اطراف کے حصے نیچے چلے جائیں اور درمیان کا حصہ اوپر رہ جائے اپنی جگہ پر، تو اس سطح پر، تو اس طرح اوپر رہ جانے والے حصے کو شگافی پہاڑ کہتے ہیں. تو میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کی مثال، یہ لیجئے.
یہ شگافی پہاڑ کی مثال ہے۔ یہ کرسٹ جو ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے کہ یہاں پر شگاف پڑا ہوا ہے، یعنی زمین کا یہ حصہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ حصہ الگ ہے، یہ حصہ الگ ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ حصہ بھی الگ ہے، یعنی یہاں پر شگاف پڑا ہوا ہے لمبا سا۔ یہ دیکھ لیں، اس کو شگاف کہتے ہیں کہ جہاں پر زمین کی جو قشائرز ہے وہ سطح ٹوٹ چکی ہو اندر تک، تو یہ اندر سے ٹوٹا ہوا ٹکڑا جو ہے زمین کا بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ مختلف لیئرز ہیں، دیکھیں یہ لیئرز بھی انہوں نے دیے ہیں، ایک لیئر یہ ہے، ایک یہ ہے، اور یہ ہے۔ تو یہ شگاف، یہ دیکھو فالٹس، اس کو فالٹ کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں شگاف یا دراڑ کہتے ہیں۔ تو اس دراڑ کی طرف یہ حصہ نیچے چلا گیا کسی بھی وجہ سے، اور یہ حصہ بھی نیچے چلا گیا، درمیان والا حصہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہا، وہ نیچے نہیں گیا، تو یہ پہاڑ کی صورت میں زمین پر دکھائی دیتا ہے اور بہت اونچا دکھائی دیتا ہے، یہ پہاڑ بنتا ہے۔ تو کچھ پہاڑ دنیا میں زمین پر اس طرح بنے ہوئے ہیں، اور اس کی مثال جو ہے فالٹ بلاک ماؤنٹینز کی، وہ کیا ہے؟ پاکستان میں کھیرتر کا پہاڑ، بلوچستان میں کھیرتر، یہ اس کی بڑی مثال ہے۔ کھیرتر کا جو سلسلہ ہے پہاڑوں کا، وہ فالٹ بلاک ماؤنٹینز یعنی شگافی پہاڑوں کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ خودی پہاڑ، زارو، پب اور مور پہاڑی سلسلے بھی ہیں بلوچستان میں، لیکن اس میں کھیرتر جو ہے اس کی بہترین مثال ہے۔ اس طرح گریٹ بیسن ورجینیا میں ہے، امریکہ میں۔ سیرا نواڈا جو ہے کیلیفورنیا امریکہ میں ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے فالٹ بلاک ماؤنٹینز کی، شگافی پہاڑوں کا۔ اور جرمنی میں ہارز نامی ماؤنٹینیس سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو یہ ماؤنٹین جو ہارز نامی ہیں جرمنی میں، یہ بھی شگافی پہاڑوں کی مثالیں ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر ہم ذکر کرتے ہیں آتش فشانی پہاڑ، وولکینک ماؤنٹینز۔ یہ کیسے بنتے ہیں؟ وولکینک آتش فشانی پہاڑ زمین پر کیسے بنتے ہیں؟ جب لاوا سطح زمین کے کمزور حصوں میں شگاف پیدا کر کے زمین کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے، تو باہر درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے ٹھنڈا ہو کر جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بلند ہو کر آتش فشانی پہاڑ بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، تو یہ آتش فشاں پہاڑ فیوجیاما جاپان میں، اس کی ایک تصویر بھی دی گئی ہے آپ کو، مثال بھی ہے کہ زمین کے اندر جب لاوا جمع ہو جاتا ہے، مختلف مادے ہیں زمین کے اندر، اور زمین کے اندرونی حصے بہت ہی گرم ہیں، اس کی وجہ سے وہاں پر جو مادے پائے جاتے ہیں وہ پگھل جاتے ہیں، جسے میگما کہتے ہیں، جب تک یہ زمین کے اندر ہو۔ لیکن جب اس کی درجہ حرارت اچانک بڑھ جاتی ہے اور یہ زمین جہاں جہاں اوپر کی سطح زمین کی کمزور ہے، ان حصوں میں یہ اپنی ہیٹ کی وجہ سے شگاف پیدا کریں، سوراخ پیدا کر کے باہر کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو باہر چونکہ درجہ حرارت اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو یہ کم درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے کچھ جو ہے تھوڑا سا پیل کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ جمنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ جم جاتا ہے تو ٹھوس شکل میں یہ اس طرح بنتا رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مختلف اوقات میں نکلتا رہتا ہے، اور پھر بلند ہو کر پہاڑ کی صورت اختیار کرتا ہے، جسے ہم آتش فشانی پہاڑ کہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ آگے جو ٹاپک ہے سطح مرتفع، تو یہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کی خدا حافظ۔